مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اپنا عقل انسان کے اپنے نفع اور نقصان کے سمجھنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ انسان ایک کام کرتا ہے اپنا نفع اور فائدہ سمجھ کے، عزت سمجھ کے، شان سمجھ کے، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلتا ہے۔ اور کتنی دفعہ بندہ بعض کاموں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً انجام کے لحاظ سے وہ اس کے لیے اچھے اور خیر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی عقل یہ انسان کے خیر اور شر، نفع اور نقصان، نیکی اور برائی، اس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ عقل کو وحی کی روشنی حاصل نہ ہو۔ ہاں، اگر عقل انسان کی وحی کی روشنی میں چلے، وحی کو اپنا رہنما بنا لے، وحی کو اپنا مقتدا بنا لے، اور اس کی روشنی میں انسان کی عقل کام کرے، تو پھر انسان کی عقل صحیح رہتی ہے۔ گویا عقل انسانی خادم ہے وحی ربانی کی، عقل انسانی خادم ہے وحی ربانی کی۔ اگر انسان وحی کو تابع کر لے گا اپنے عقل کے کہ میں قرآن کو ایسے سمجھوں گا جیسے میرا عقل کہے گا، میں حدیث کو ایسے سمجھوں گا جیسے میرا عقل کہے گا، اگر انسان قرآن کو، شریعت کو، وحی کو اپنی عقل کے تابع کر لے گا، یہ انسان گمراہ ہو جائے گا، یہ انسان ٹھوکر کھا جائے گا، یہ انسان بھٹک جائے گا۔ اور اگر انسان اپنی عقل کو تابع کر لے وحی کے کہ میں اپنی عقل سے وہی کروں گا جس کی رہنمائی قرآن کرے گا، وحی کرے گی، تو اب انسان کی عقل انسان کو صحیح سمت پہ لے جائے گی اور وہ فائدے میں رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم القتال، کہ تم پر جہاد، کافروں سے لڑنا فرض کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ ایسے ہی فرمایا تم پر کافروں سے لڑنا، اپنے دین کو بچانا، اللہ کے کلمے کو غالب کرنا، اس کے لیے کافروں سے ٹکرانا، کافروں سے لڑنا، اپنا جان مال وقت اس پہ لگانا، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، لڑائی تم پر، قتال کا لفظ ہے، صرف جہاد کا لفظ نہیں ہے۔ جہاد میں تعویل ہے کہ جی جہاد لسانی بھی ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، کوئی قلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، جہاد بالقلم ہے، کوئی زبان کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، جہاد باللسان ہے۔ تو وہ جہاد کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، قتال کے اندر دوسری تعویل نہیں ہو سکتی۔ قتال کے اندر تو عملاً تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، اور جس دور کا جو اسلحہ ہو اس کے ساتھ کافر سے ٹکرانا، کافر سے لڑنا، اور کفر کی کمر توڑنا، اسلام کو غالب کرنا، اور اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے کافروں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹانا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، اور جب تک مسلمان اس فرض قتال کو نبھاتے رہے، اسلام پھیلتا گیا، کفر کی زمین تنگ ہوتی گئی، اور مسلمانوں کی مملکت وسیع ہوتی گئی۔ اور جب سے مسلمانوں نے قتال کو چھوڑا، کافروں کے ساتھ ٹکرانے کو چھوڑا، تو اس دن سے مسلمانوں پر کافروں کی تہذیب، کافروں کا تمدن، کافروں کا رسم و رواج، کافروں والی شکلیں، کافروں والا لباس، کافروں کے ڈیزائن کے بال، کافروں کے رسم و رواج کے مطابق شادیاں، یہ ساری مصیبتیں آئیں جب سے مسلمانوں نے کفر سے ٹکرانا چھوڑا۔ اور جہاد قتال جو کافروں کے مقابلے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے جو 13 سال ہیں مکہ مکرمہ والے،
اس کے اندر مکمل طور پر منع تھا کہ آپ نے کافروں سے لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بس ایک ہی تھا کہ وہ جتنی زیادتی کریں، جو ظلم کریں، تم نے صبر کرنا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، وہاں ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آئی، مسلمانوں کا ایک جتھا تیار ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں جہاد دفاعی کی اجازت دی کہ اگر کافر تم پر حملہ آور ہوں تو تمہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنا، جانوں کا، مالوں کا، عزتوں کا، اس مقصد کے لیے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اتار کر کے کتب علیکم القتال، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان پر ہر وقت جہاد فرض ہے، ہر مسلمان پر ہر وقت جہاد فرض ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی فرض عین ہے۔ لیکن بعض دوسری آیتوں کی وجہ سے اور بعض احادیث مبارکہ کی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ کا ہر وقت ایسا ہونا ضروری ہے جو کفر کے مقابلے میں برسر پیکار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا جس میں مسلمانوں پر جہاد فرض نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر وہ گروہ، وہ جماعت، وہ افراد جو کافروں کے مقابلے میں باقاعدہ مسلح انداز سے برسر پیکار رہتے ہیں، وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر وہ یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے والا بھی فرض کا تارک اور گناہ گار ہوتا، مدارس کے اندر پڑھنے والا بھی، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، یہ بھی فرض عین کے چھوڑنے کے تارک ہوتے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی انداز سے دین کا کام کر رہا ہوتا، لیکن اگر یہ مسلح لوگ جو کفر کے دانت کھٹے کرنے کے لیے میدان میں رہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہر بندہ فرض کے ترک کا گناہ گار ہو رہا ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ امت کے محسن ہیں، ان کو ہمیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ذمے سے ایک فرض اتر گیا ہے، فرض ساقط ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جہاد کا عمل، اور وہ بھی قتال کی شکل میں، یہ کفر کی کمر توڑنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ تاریخ اسلامی ہے۔ اور آخر کے اندر بھی جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ بھی جہاد کریں گے، باقاعدہ کفر کے ساتھ لڑیں گے، کفر کے سب سے بڑے فتنے دجال کا قلعہ کما کریں گے، اور مقام لد پر حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو، اس کفر کے سرغنے کو جہنم واصل کریں گے، باقاعدہ تلوار کے ساتھ اس کو قتل کریں گے۔ تو اس لیے امت کی ابتدا بھی جہاد سے ہے اور امت کی انتہا بھی جہاد سے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنام الاسلام الجہاد، جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی بلندی کی نشانی ہے۔ اسلام کا غلبہ اسی کے اندر ہے کہ کفر کو پتہ ہو کہ اگر میں نے اسلام کے بارے میں گڑبڑ کی، گندی زبان استعمال کی یا گندا قلم استعمال کیا تو میری یہ زبان کاٹ دی جائے گی، میرا یہ قلم توڑ دیا جائے گا۔ جب کفر کو یہ پتہ ہوگا تو پھر کسی کو بھی ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں بد زبانی کی اور اپنے قلم سے گندی تحریر کی، گندے کارٹون اور گندے خاکے بنانے کی کبھی بھی جرت نہیں ہوگی۔ آج وہ جری اس لیے ہے، اس کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہم نے امن کا وہ درس دے دیا ہے، وہ اس کو لالی پاپ سکھلا دیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی کریں تو یہ دو چار بندے اکٹھے ہو کے گلی میں احتجاج کر لیں گے، روڈ پر نعرے لگا لیں گے، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے آئے دن کفر
پھر اپنی گندی ذہنیت سے، گندے غلیظ قلم سے کبھی وہ نبی کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی شاعر اسلام میں سے کسی اور شعار کی توہین کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان جہاد والا عمل چھوڑ چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر، اس وقت انڈیا تھا، اس وقت بھارت تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اس زمین پر ایک مسلمان عورت کی عزت لوٹی گئی، ایک مسلمان عورت کی عزت لوٹی گئی۔ اس نے فریاد کی، کیا مسلمان مر گئے ہیں؟ مسلمان نوجوان کہاں گئے ہیں کہ ہماری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ تو محمد بن قاسم عرب سے چلا اور آپ کے ملتان تک پہنچا۔ آج بھی قلعہ قاسم کوہنا ملتان کے اندر موجود ہے۔ سارے سندھ کو فتح کرتا ہوا ایک عورت کی فریاد پر ایک نوجوان مسلمان پورا لشکر لے کر کے عرب کی زمین سے چل کے ملتان تک جہاد کرتا ہوا آیا۔ اور آج ہمارے سامنے کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے جہاں کافر جب چاہتا ہے مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے؟ کشمیر میں کیا نہیں ہوتا، کیسے نوجوان بچیوں کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھایا نہیں جاتا اور وہ درندے ان کو اپنی بدحواسی کا شکار نہیں بناتے۔ آئے دن کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہر وقت ہر بات سامنے ہے۔ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس لیے وہ جری ہے۔ اور وہ جو کارٹون والا ڈنمارک والے وہ آئے دن بنا رہے ہیں، کل پرسوں اس نے پھر پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کا حق ہے، ہم جب چاہیں گے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں خاکے اور توہین آمیز انداز جب چاہیں گے ہم کریں گے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ باندھے جا چکے ہیں، جہاد والا عمل چھوڑ چکے ہیں، اب زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے، اخبار میں بیان دے دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے۔ وہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، یا 2 4 5 10 مسلمان اکٹھے ہو کے کوئی جلسہ کر لیں گے، کوئی جلوس کر لیں گے، اس سے آگے مسلمان کچھ نہیں کرتا، اس لیے ان کو جرأت ہو رہی ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا آپ نے دیکھا، اور آج 14ویں صدی میں تو یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک طرف طالبان جو نہتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوا ریگستانوں کے پہاڑوں کے، اور دوسری طرف دنیا جہان کا سارا کفر اکٹھا تھا، اور 20 سال انہیں زور لگایا، اپنی پوری ٹیکنالوجی استعمال کی، کارپیٹ بمباری کی، انچ پر بم پھینکا، افغانستان کے پہاڑوں کو ریزہ ریز کر دیا، لیکن وہ ایمان والے آج بھی اسی طاقت سے کھڑے ہیں، اسی طاقت سے کھڑے ہیں۔ جن کو دہشت گرد سمجھ کے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی جیلوں میں ڈالا تھا، انہی کو باعزت طریقے سے اپنا پیسہ لگا کے، اپنی گاڑیاں دے کے، اپنی جیلوں سے نکال کے اپنے سامنے برابر کی کرسی پر بٹھا کے مذاکرات کیے ہیں۔ یہ دنیا نے دکھایا ہے حق حق ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان حق پر قائم نہیں رہتا۔ مسلمان کو حب دنیا، لالچ اور یہ دنیا کے نشے، دنیا کے نقشے، اس نے مسلمان کو ایمانی حرارت سے، ایمانی قوت سے، ایمانی غیرت سے محروم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کفر جری ہوا ہے۔ اور آج بھی یاد رکھو، کفر تمہارے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، آج بھی اگر اس کو ڈر ہے تو ان مولویوں سے ہے۔ آج بھی کفر کو اگر ڈر ہے تو ان مولویوں سے ہے۔ تمہارے ایٹم بم سے مسلمان کافر کو آج بھی ڈر نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ ایٹم بم وہ ہے جس کی حفاظت پر تمہارا کتنا عملہ بھی لگا ہوا ہے اور تمہارے کتنے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں روزانہ کے حساب سے کہ جی ہماری ایٹمی قوت محفوظ رہے، تم اس کی حفاظت کر رہے ہو۔ اور یہ وہ پھوڑی پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، روکھی سوکھی کھانے والے، یہ مدارس والے، یہ مولوی، یہ طالبہ، ان سے کفر آج بھی اپنے ایوانوں میں لرزہ برندام ہے کہ اگر ہم نے ان کا راستہ نہ روکا تو یہ ہماری نسلوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر کافروں سے لڑنا اور ٹکرانا فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، جان دینی پڑے گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، بچے یتیم کرانے پڑیں گے،
لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ عورتیں خود اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، بیویاں خود اپنے خامدوں کو تیار کر رہی ہیں، اور مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹوں کو تیار کر رہی ہیں، حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں لا کے کھڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ قبول کر لیجئے، اور یہ بچہ ہے کیا کرے گا؟ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب کافروں کی طرف سے تیر آئے تو تم اس کو سامنے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، میں شہید کی ماں بن جاؤں گی اور تمہاری حفاظت ہو جائے گی، یہ تمہاری ڈھال تو بن جائے گا۔ ایک دن ہوا، ابھی آج شادی ہوئی مسلمان صحابی کی، آج شادی ہوئی، پہلی رات ہے بیوی کے پاس بیٹھا سویا ہے، پہلی رات ہے بیوی کے پاس ہے، ادھر بہر اعلان ہوتا ہے نکلو جہاد کے لیے، تو اسی وقت بستر چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، غسل کیے بغیر اسی وقت نکل پڑتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، فرشتے غسل دیتے ہیں، جب میت اٹھائی جاتی ہے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیسے؟ گھر والے بتاتے ہیں، بیوی بتاتی ہے ایسا مسئلہ تھا، پہلی رات تھی، ہم اکٹھے ہوئے تھے، ادھر اعلان ہو گیا، یہ فوراً نکلا اسلحہ لے کے اور میدان میں جا کے شہید ہو گیا۔ اس پر غسل فرض تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا، اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے غسل دیا۔ آج بھی اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے غسیل ملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کی عزت اسی میں ہے، لیکن مسلمان اس کو بظاہر جب حب دنیا آ جاتی ہے، حب جاہ آ جاتی ہے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور ممکن ہے یہ کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو۔ اس لیے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تم اللہ کی مانو، اللہ کے ہر حکم میں تمہارے لیے خیر ہے، اور خدا کا حکم چھوڑنے میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔